بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 9 رمضان المبارک 9 نیوز چینل سے سحر اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا، اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ہم یوں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں: مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اور جیسے سیدنا امام علی زین العابدین علیہ السلام نے استغاثہ پیش کیا، ہم بھی استغاثہ پیش کرتے ہیں: ان نلتیا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم۔ کہ اللہ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں، تو بھی ان پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوں استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ اے باد صبا، جب تیرا گزر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے روضہ اطہر سے ہو تو ہم غریبوں کا، ہم بے کسوں کا، ہم عاجزوں کا سلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دینا، عرض کر دینا۔ ناظرین، 9 نیوز چینل کی جانب سے اسپیشل سحر ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، جس میں بہت ہی خوبصورت موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، اور آج رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو ہوگی، خصوصاً رمضان المبارک میں فرائض اور نوافل کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ دوسرا ہمارا ٹاپک ہوگا رمضان المبارک میں صدقہ اور خیرات، اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا ہے تو انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے تصدق سے رہنمائی بھی فرمائی۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے مکمل کمپلیٹ رول ماڈل ہے۔ آپ کی سیرت مبارکہ کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی سیرت کے واقعات جو ہیں وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصاً قرآن و سنت کی روشنی میں فرائض، واجبات، نوافل اور پھر انفاق فی سبیل اللہ پر آج گفتگو ہوگی۔ رمضان المبارک بہت برکتوں والا مہینہ، بہت رحمتوں والا مہینہ، اور یہ سایہ فگن ہے ہماری زندگی میں، ہمارے نصیب میں ہے۔ اس کا ہر لمحہ برکتوں بھرا ہے، ہر لمحہ جو ہے وہ رحمتوں بھرا ہے۔ اس رمضان المبارک میں عبادات کرنا وہ بھی باعث اجر و ثواب، اس رمضان المبارک میں اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا، حتیٰ کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، یہ بھی باعث برکت۔ اور رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کثرت سے پیش کرتے رہنا، یہ بھی باعث عظمت۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا، حتیٰ کہ تراویح میں بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جاتی ہے، حفاظ کرام تلاوت کرتے ہیں، پیچھے مقتدی جو ہیں، لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید کی خوبصورت آیات بینات سے اپنے دلوں کو مزین کرتے ہیں، اور جو رمضان المبارک کی اور قرآن کریم کی برکتیں ہیں ان کو سمیٹتے ہیں۔ تو سحری کے ان خوبصورت پاکیزہ تقدس بھرے لمحات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب۔ میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ رمضان المبارک میں اور اس کے علاوہ بھی، خصوصاً رمضان المبارک ہے چونکہ، تو اس میں نوافل اور سنن، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ محمد لقمان صاحب، محمد لقمان رضا صاحب۔ جی، خوش آمدید۔ آج 9 رمضان المبارک ہے، جی، اور ماشاءاللہ سحری کی خوبصورت گھڑیاں ہیں۔ اللہ کریم ہمارے آج کے روزہ کو بھی قبول فرمائے، آمین۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو نبی کریم علیہ السلام
کی سنت جو ہے وہ مسلمان کے اوپر لازم ہے پڑھنا. جی اور نوافل ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا، اپنے بندوں کا، پروردگار نے اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے جو ذریعہ رکھا ہے وہ نفل ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل، جی کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے. رب چاہتا ہے کہ بندوں میں معرفت ہو، لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذوق پیدا ہو. سبحان اللہ. تو فرائض کے ساتھ ساتھ آپ کے سوال کے حوالے سے سنن کی بھی بڑی اہمیت ہے. جی بنیادی طور پر سنت دو قسم کی ہے، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ. ٹھیک ہے. مؤکدہ وہ ہے کہ جو جن کو پڑھنا ضروری ہے، اور غیر مؤکدہ وہ ہے جن کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے لیکن اجر و ثواب کے پیش نظر، جیسے عصر کی 4 سنتیں ہیں، عشاء کی پہلی 4 سنتیں ہیں، جی یہ غیر مؤکدہ ہیں. ظہر کی پہلی جو 4 سنتیں ہیں وہ مؤکدہ ہیں. فجر کی 2 سنتیں مؤکدہ ہیں. اسی طریقے کے ساتھ جو ہیں مغرب کی 2 سنتیں فرضوں کے بعد والی وہ بھی مؤکدہ ہیں. عشاء کی 2 سنتیں بھی مؤکدہ ہیں. باقی 7 نوافل ہیں یا عشاء کے وتر ہیں تو وہ واجب ہیں. واجب ہے. اب سنن کی آپ نے فضیلت کے حوالے سے بات کی تو جی. فجر کی جو 2 سنتیں ہیں مؤکدہ ہیں. حضور جی. علیہ السلام نے فرمایا ادو سننکم الفجر ولو ترکتکم الخیل، کہ فجر کی 2 سنتیں ضرور ادا کیا کرو. تمہیں اگر یقین ہو جائے کہ گھوڑوں کا ایک لشکر آ رہا ہے، جی وہ اپنے قدموں سے تمہیں روند ڈالے گا، تمہارے جسم کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں یہ یقین بھی ہو جائے تو یہ بات قبول کرتے ہوئے بھی اپنی جگہ مت چھوڑنا اور سنن ضرور ادا کرنا. سبحان اللہ. اتنی اہمیت اتنی فجر اہمیت کی فجر کی سنت ہوں گی. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس 2 آپشن ہوں، جی ایک آپشن یہ ہو کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو سونا ہے وہ اسے مل رہا ہو، اور دوسرا آپشن یہ ہو کہ فجر کی 2 سنتیں، تو وہ کس چیز کو لے؟ ٹھیک ہے. دیکھیے کتنا ایک فرق ہے کہ 2 سنتیں ہیں اور دوسری طرف زمین اور آسمان کے درمیان جو سپیس ہے، یہ خالی جگہ ہے، اس کو سونے سے بھر کر آپ کے حوالے کیا جائے. یعنی ایک طرف ظاہری خزانہ ہے، باطنی خزانہ، روحانی خزانہ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے کہ سونے کو چھوڑ دینا ہے اور فجر کی 2 سنتوں کو ضرور ادا کرنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. عموماً ہمارے معاشرے میں آج کل جو جدید لوگ ہیں، لبرلز لوگ ہیں، فرض پڑھے اور چور کی طرح بھاگے گھروں کو. نہیں، ایسا نہیں کرتے. یاد رکھیں جتنی بھی سنن ہیں، چاہے مؤکدہ ہیں چاہے غیر مؤکدہ ہیں، ان کو ضرور ادا کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو معرفت الہی کی طرف لے کر جاتی ہیں. سبحان اللہ. اور اب جو نوافل ہے، نفل کون سی نماز کو کہتے ہیں؟ ہمارے عرف عام میں، معاشرے میں ہمارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں اشراق کے حوالے سے، چاشت کے حوالے سے، اوابین کے حوالے سے. جی تو سب سے پہلے جو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل. سبحان اللہ. کہ فرضوں کے بعد سب سے جو افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے. صحیح. نبی کریم علیہ السلام تہجد آپ پر فرض تھی، آپ باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتے تھے، لیکن امت کو حکم دیا کہ آپ نفل ہے آپ پر، آپ ضرور ادا کریں. سبحان اللہ. یعنی تہجد کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہونے پر نص بھی ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجَّد بِهِ نَافِلَةً نافلۃ لَکَ. جی بالکل، سورۃ اسراء میں. جی یعنی یہ تہجد آپ کے لیے اضافی ہے، نافلۃ لک. تو اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، جی اس کے بارے میں ایک بخاری شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک جگہ ہے جنت میں جو اتنی روشن ہے کہ وہ اندر سے باہر کی طرح اور باہر سے اندر نظر آتی، سبحان اللہ. چمکدار، لذیذ، حسین و جمیل. فرمایا قیامت کے دن چند لوگ ہوں گے جن کو وہ مل جائے گی، نصیب ہوگی. عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کن لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا کہ جس کی چمک سے پوری جنت معطر ہو رہی ہوگی؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، سبحان اللہ. جو یتیموں کا خیال کرتا ہے، جو مسکینوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا جو باقاعدگی کے ساتھ نماز تہجد ادا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو ان کے لیے یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. تو دوسری جو نماز ہے مفتی صاحب، وہ ہے اشراق. اشراق. تہجد کے بعد اشراق کی باری آتی ہے.
تو اشراق کی نماز جو ہے یہ 20 منٹ بعد، طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد ادا کی جاتی ٹھیک ہے. اور یہاں بھی یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ تہجد جو ہے وہ 4 رکعت، 6 رکعت، 8، 20، 12 رکعت تک آپ ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بندہ تھوڑی بھی ادا کرتا ہے تو اصل جو اعتبار ہے تہجد میں وہ جاگنے کا ہے. ٹھیک. اور نبی کریم علیہ السلام کا معمول مبارک بھی یہ تھا کہ آپ آدھی رات سے زیادہ آرام فرماتے، پھر اٹھتے، پھر تہجد ادا کرتے، پھر بستر کی طرف تشریف لے سبحان جاتے. اللہ، سبحان اللہ. عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب شب بیداری ہو، رات کو ہم جاگیں تو کیا تہجد ادا ہو جاتی ہے؟ تو نہیں، یاد رکھنا تہجد کے لیے سونا شرط ہے. تہجد ہوتی بھی وہ نماز ہے جو سو کر جاگنے کے بعد ہو. ٹھیک ہے. اب جب کوئی سوئے ہی نہیں تو تہجد نہیں کیسے ہوگی؟ اور تہجد کی رکعات خاص طور پر بالکل 2، 4، 6، 8، 20 بھی، 12 بھی. جی. لیکن صحیح بخاری میں بھی ایک جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعات پڑھا کرتے، 8 وہ تہجد کی اور 3 وتر جو ہے. بالکل. تو یوں اور یہ جو حدیث جس باب میں آئی ہے نا تو اس کا عنوان بھی ہے صلاۃ اللیل. عموماً لوگوں کو ایک جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، ایک غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس سے مراد تراویح ہے. جی. جبکہ صلاۃ اللیل سے مراد تراویح نہیں بلکہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے. اچھا، اشراق ہے جی 20 منٹ بعد. اب چونکہ نمازیں بہت ہیں تو میں اختصار کے ساتھ یا برز کروں گا. اور اس کے لیے بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اشراق کی نماز ادا کرے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم اس بندے کو اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اشراق کے بعد چاشت ہے. جی. چاشت کا وقت اشراق کے بعد سے جب سورج اچھی طرح نکل آتا ہے شروع ہوتا ہے اور زوال سے پہلے پہلے ہے. ٹھیک ہے. اس کی بھی بے پناہ فضیلت ہے. فرمایا ایسا شخص جو چاشت کی نماز ادا کرتا ہے قیامت کے دن اس کا نام سچے لوگوں میں لکھا جائے گا. سبحان اللہ. صدیقین میں لکھا جائے گا، صالحین میں لکھا جائے گا. وہ مستجاب الدعوات ہوگا، اس کی دعائیں قبول کی جائیں گی. صحیح. اوابین کی نماز ہے، نماز مغرب کے بعد. اور یہ اشراق اور چاشت میں پھر کتنے رکعات جو ہیں وہ ہاں اس میں رکعت میں کتنے نوافل. جی بالکل 4 رکعت اشراق میں. جی. اور چاشت میں بھی 4 رکعت 2 کر کے. صحیح. اور عموماً نفل کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ رات کو 4 رکعت اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی ہیں، جبکہ دن میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 کر کے پڑھیں گے. اور نفل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یوم یقوم الحساب تک چلے جائیں گے دوسری رکعت میں، اور جب تیسری میں کھڑے ہوں گے تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک سے شروع کریں گے، یعنی صرف سلام کا وقفہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب اگلی نماز اوابین ہے. جی. اوابین مغرب کے بعد پڑھتے ہیں جی. تو 6 تک لگے چلے جاتے ہیں، 8 تک نفل ہے. بے پناہ فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اوابین باقاعدگی اللہ تعالیٰ اس کو دانتوں کی تکلیف سے مصیبت نجات عطا فرماتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کی رفاقت اس کو نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ. صالحین میں شمار ہوتا ہے. اور اسی طرح کی بہت ساری احادیث ہیں جن میں فضیلت ہے. یعنی اوابین کی بھی بہت فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے، تاکید اور فضیلت بیان کی گئی ہے. سبحان اللہ. صلاۃ نماز تراویح ہے. جی. نبی کریم نے فرمایا بے پناہ کہ جو بندہ تراویح باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کے محبوبین کی جو ہے لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ نماز تراویح جو ہے اس کی 1 رکعت پر اللہ تعالیٰ 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. 700 نیکیاں 1 رکعت پہ عطا کرتا ہے. تو 700 کو ضرب 20 سے ضرب دیں تو کئی 100 نیکی کئی 1000 نیکی بن جاتی ہے. اسی طریقے کے ساتھ ہم جو ہے نماز استسقاء پڑھتے ہیں. اور تراویح میں میں ایک بات آپ کی بات قطع تعلقی کر رہا ہوں تراویح کے بارے میں، کیونکہ یہ رمضان المبارک میں قیام کرنا راتوں میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مبارکہ کہ جس نے رمضان المبارک میں ایمان اور احتساب کی حالت میں قیام کیا تو اس کے گزشتہ گناہ جو ہیں وہ معاف. سبحان اللہ. تو اس حوالے سے تراویح کی بھی بہت فضیلت ہے. بالکل اس کی تاکید بھی ہے، فضیلت بھی ہے. عموماً لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ تراویح نہ پڑھی تو روزہ ہوگا. تو یہ ذہن نشین رہے آپ کی وساطت سے کہ وہ الگ نماز ہے، روزہ الگ عبادت ہے. ٹھیک ہے. روزہ فرض ہے اور نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، علی الکفایہ. ٹھیک ہے. تو جماعت کے ساتھ اگر لوگ ادا کرتے ہیں
تو یہ بھی بڑا افضل کام ہے. اور آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ ڈسٹینس کا بھی خیال رکھنا چاہیے, قوانین کو بھی. آج میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمارے بہت سے ایسے دوست قانون ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں اور اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی حکومت نے کہہ دیا ہے تو ڈسٹینس لازمی ہے. بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں, ہم ان لوگوں کا احترام کرتے ہیں, لیکن ان کی زبان سے یہ جملہ سنتے ہوئے تھوڑا سا یہ بھی خیال آتا ہے کہ جتنا حکومت کے قانون کی وہ لوگ قدر کر رہے ہیں, کاش اتنی اللہ کے قانون کی بھی وہ قدر کرتے. سبحان اللہ. کبھی یہ کہہ دیتے نا, رمضان کے علاوہ سب کہہ جی جی. دیتے کہ جناب نماز تراویح ضرور پڑھنی ہے, کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, آپ کا بنایا ہوا قانون ہے. تو مزہ آتا نا, جی یہ خوبصورت بات ہوتی. ایسا ہی بڑے ہمارے دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ڈسٹینس ضرور رکھیے, فاصلہ 6 فٹ کا رکھیے, حکومت, ہم قانون والے لوگ ہیں, ہم قانون کو فالو کرتے ہیں. تو ان کی یہ بات سن کر خوشی ہوتی ہے. ساتھ ہماری عاجزانہ سی یہ ریکویسٹ ہے کہ جناب آپ اللہ کے قانون کو بھی ضرور فالو کریں. اور مفتی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین کو توڑا ہے, تو اب یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا کہ جب میری راہ سے ہٹو گے تو پھر تم ظالم مسلط کروں گا, تو پھر ایسے ایسے عذاب آئیں گے, ایسی ایسی آزمائشیں آئیں گی کہ جن کی وجہ سے اب تم پھنس جاؤ گے. بالکل صحیح. جی ناظرین, رمضان المبارک میں عبادات اور نوافل اور سنن, ان کی فضیلت کیا ہے, ان کی اہمیت کیا ہے, اس پر بہت خوبصورت انداز سے ہمارے معزز مہمان گفتگو فرما رہے تھے. پروگرام میں بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, 9 نیوز چینل کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن میں بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا. آج رمضان المبارک کے معمولات پر بات ہو رہی ہے, خصوصاً عبادات کے حوالے سے, فرائض, واجبات, سنن, نوافل, ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت کیا ہے, اس پر گفتگو ہو رہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اس پر بھی بات ہوگی. رمضان المبارک بہت ہی برکتوں والا مہینہ کہ اس میں ہر عبادت کا جو اجر ہے, جو ثواب ہے, وہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی تو ہر چیز پر قادر ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء, وہ جس بھی عبادت کے, جس بھی نیکی کے اجر و ثواب کو جتنا بھی چاہے بڑھا سکتا ہے. تو رمضان المبارک نیکیوں کا مہینہ, برکتیں, رحمتیں, بخششیں سمیٹنے کا مہینہ, جہنم سے آزادی کا مہینہ. اس ماہ محترم میں ہم سے جتنا ہو سکے عاجزی ان کی ساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں, سربہ سجود ہوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنے والے بن جائیں. اپنے آپ کو اس ماہ محترم میں یوں تیار کر لیں کہ پھر پورا سال ہم یہی سمجھیں کہ یہ سارا سال جو ہے یہ رمضان المبارک ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ فرمایا گیا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کی عظمت کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے, تو پھر لوگ یہ خواہش کریں کہ پورا سال ہی رمضان المبارک ہو. تو اس لیے ہم پورے سال ہی کو رمضان المبارک اس لحاظ سے بنا سکتے ہیں کہ اگر ہم اس ماہ محترم میں اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کر لیں, عبادات کے لیے کمر بستہ کر لیں, معاملات بہتر کر لیں, اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کا رویہ اختیار کر لیں, ان تک ان کے حقوق بھی پہنچائیں, ان تک ان کی ضروریات بھی ہم پہنچائیں, تو پھر اسی روٹین کو اپنے سارا سال اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, تو پھر واقعتاً پورا سال ہی رمضان المبارک ہمارے لیے ہے اور اسی کی رحمتیں اور برکتیں ہم سمیٹ سکتے ہیں. آج رمضان المبارک میں فرائض, واجبات, نوافل, سنن, ان پر گفتگو ہو رہی ہے. نوافل اور سنن کی بات ہوئی تو میں یہ اپنے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اور کہ فرائض
جو ہیں ان کی پھر اہمیت اور فضیلت اس ماہ محترم میں کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، پہلے فرض کی تعریف سے پہلے اور فرض کی طرف بڑھنے سے پہلے جی میں تھوڑی سی نوافل کی تھوڑی سی وضاحت رہ گئی تھی، جی اس کو دوبارہ ضرور، عرض کرنا جی چاہتا ہوں۔ ضرور، تو نوافل میں نماز اوابین کی جب ہم نے بات کی جی تو نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک مجھے یاد آئی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص باقاعدگی کے ساتھ اوابین کی نماز ادا کرتا ہے تو اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی سبحان کیوں نہ اللہ، ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اوابین بھی ادا کرنی چاہیے۔ اس جی کے ساتھ کچھ نمازیں ہیں، ہم، صلاۃ التوبہ۔ عموماً ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کسی جی سے بالکل، مس بیہیو کر جاتے ہیں، ہم، گالی دے دیتے ہیں، غلطی کر جاتے ہیں، یا کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب وقت ملے نماز عشاء کے بعد، شام کو، ہم، ٹھیک ہے، یا نماز عشاء کے بعد، یا زور کے بعد، یا ہم، یعنی عصر کے بعد تو نفل نہیں ہے، جی جہاں جن اوقات میں نفل پڑھے جا سکتے ہیں، جی تو 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھے، ہم، 3 مرتبہ الحمد کے بعد قل هو اللہ شریف پڑھے، اور ٹھیک ہے، اس گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کی معافی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر یہ ہم کام ساتھ ساتھ کرتے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوافل کے ذریعے انسان کے سسٹم کو بیلنسڈ کر فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اسی طریقے کے ساتھ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو 2 جی رکعت نماز تحیۃ الوضو ہم ضرور ادا صحیح، کریں۔ ہم نے وضو کیا، مسجد کے پانی کو استعمال کیا، ہم، تو ہمارے پاس اگر وقت ہے تو یہ ادا کریں۔ سبحان 2 اللہ، رکعت نماز تحیۃ المسجد ضرور مسجد، ادا کریں، ٹھیک ہے، یہ بھی نفل ہوتے ہیں۔ ہم، اسی طریقے کے ساتھ جب بارش نہیں ہوتی تو ہم، نبی کریم علیہ السلام کی سنت تھی کہ آپ نماز استسقاء ادا فرماتے تھے۔ ہم، ہماری امت میں یہ چیزیں بھول گئی ہیں، آج لوگ دعاؤں پہ زور ہے، جناب دعا جی کر دیں جی، مولانا صاحب دعا کر دیں، مفتی صاحب دعا کر دیں۔ جی بھائی اللہ سے رجوع کرو، بے شک، حکم بے شک، ہے کہ آپ استسقاء کی نماز ادا ہم، کریں، تو وہ بھی 2 رکعت نماز ہے، جی باجماعت بھی ادا کی صلاۃ جا سکتی الخوف ہے، بھی ہے، ٹھیک ہے، صلاۃ الخوف بھی ادا کی جا سکتی، نماز کسوف، ہم، ٹھیک ہے، نماز خسوف اور خسوف، خسوف، یہ 2 نمازیں سورج گرہن کے لیے، چاند نماز گرہن کے لیے، جی چاند گرہن کے لیے، نماز ہم، خسوف جو ہے وہ چاند گرہن کے لیے، نماز ٹھیک ہے، کسوف جو ہے وہ سورج گرہن کے لیے سبحان ادا اللہ، کی جا سکتی۔ ماشاء اللہ، تو یہ بھی نوافل کی طرح ہی ادا کی جائیں گی۔ ہم، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے ان نوافل کا۔ ہم، لیکن آج کے دور میں یہ جو جدیدیت ہے کہ ہم نے جناب فرض پڑھے اور گھروں کو چلے گئے، نہیں، یاد رکھنا اپنی نسل کو، نوجوان نسل کو ہمیں ان کی طرف عادت ڈالنا ہوگی، ان کی طرف لگانا ہوگا کہ وہ نوافل میں کثرت کریں۔ غالباً کسی صحابی رسول رضی اللہ عنہ ان کا قول مبارکہ ہے کہ اگر فرائض میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو وہ نوافل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری کمی کو فرما اپنی دیتا رحمت کے ذریعے نوافل سے کمی کو دور فرما پورا فرما دیتا ہے۔ مفتی صاحب، نوافل کی بات کے بعد اگر آپ بہتر سمجھیں تو فرائض جی جو بالکل۔ اس کی اب فضیلت ہے، فرائض، جہاں تک فرائض کا تعلق ہے، جی فرض وہ ڈیوٹی ہے جو ہر حال میں ادا کرنی ہے، جی جن کو بہت ضروری طور پر ہم نے پڑھنا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں فرض ہوتا بھی وہ ہے جو نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے، جس کا ٹھیک حکم ہے، قرآن کریم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور لازمی ہے کہ ہمیں ان کی شرائط کا بھی پتہ ہونا چاہیے، جی اور ان کی جو ہے وہ فرائض کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ان کے واجبات کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ان کے طریقہ کار کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ہم، اور نماز فرض کی جو فضیلت ہے، جی کوئی شخص ساری زندگی نوافل ادا کرتا رہے، جی ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتی۔ بے شک، یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نماز، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، سبحان اللہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ کیا ہوگی؟ وہ نماز ہوگی، بے شک، ہر حال میں نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا اگر تم نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو، ہم، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے، اشارہ ابرو سے نماز ادا کرو، لیکن نماز فرض پنجگانہ جو ہے آپ پر معاف نہیں ہے۔ تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے حضرات، ہمارے معاملات میں ہم نماز میں کمی کرتے ہیں۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قد قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد افلح المؤمنون، جی تحقیق کامیاب ہو گئے وہ مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، سبحان اللہ، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، ہم، عاجزی اور انکساری کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ سبحان اور یہاں اللہ، میں یہ بھی بات عرض کرتا چلوں کہ جو فرائض ہیں
یہ جو فرائض ہیں ان جی فرائض کو ادا کرتے ہوئے انہماک چاہیے، توجہ چاہیے۔ جی نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، بندہ جب نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، جی اور جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو رب بندے سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم جناب نماز پڑھ رہے ہیں، گویا اللہ سے ہم کلام کر رہے ہیں۔ اللہ سے کلام کرتے ہوئے ہماری توجہ ہماری شاپ کی طرف ہے، ہمارے کاروبار کی طرف ہے، جی ہم کہیں بیٹھے ہیں۔ یعنی کتنی یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، حاضر ہے، جی اور انسان کی توجہ، انسان کی سوچ اور انسان کی فکر کہیں اور ہے، غیر حاضر بیٹھا ہے۔ کلاس میں جو اسٹوڈنٹ غیر حاضر ہو وہ اچھا نہیں لگتا، جی معاشرے میں جو آدمی بیٹھے ہوتے ہوئے ہم کہتے ہیں یہ بت بیٹھا ہے، وہ نہیں سن رہا۔ تو ہمیں انہماک سے نماز پڑھنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے سوال کیا صحابہ سے، یہ بتاؤ سب سے بڑا چور کون ہے؟ یا رسول اللہ جو کسی کے اونٹ چرا لے؟ نہیں، فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ وہ شخص چور ہے جو کسی کی بکریاں چرا لے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ فرمایا وہ چور سب سے بڑا چور ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ بے شک۔ سبحانک اللہم و بحمدک آدھا کھا لیا، سبحان ربی العظیم پڑھا نہ پڑھا ادھر ادھر کر دیا، پھر بیٹھے رہے جناب، ادھر دیکھا ادھر دیکھا۔ تو یہ نماز جو ہے اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ جب آپ نیت کرتے ہیں نماز کی اور یوں کرتے ہیں اللہ اکبر، جی کانوں پہ جب ہاتھ لے کر جاتے ہیں تو اٹ مین، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ سبحان جیسے اللہ۔ ایک ڈاکو، ایک چور ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے مفتی جی صاحب جی کہ بس میں چوریوں سے، گناہوں سے یعنی میں جو ہے وہ تھک گیا ہوں، جی سرنڈر کر دیتا ہے، اس کو پکڑ لیے۔ تو بندہ بھی جب نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو گویا وہ گناہوں سے ہاتھ اٹھا رہا ہے جی۔ کہ اے اللہ میں گناہوں سے تھک کر تیری بارگاہ میں اور آ اسے گیا۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تو اس نے یہ ایسی تکبیر ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی، اور ساتھ ہی ہر چیز حرام ہو گئی حرام ہو نماز کے گئی علاوہ۔ نماز کے علاوہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم ادھر بیٹھے ہیں، خیال کچھ سوچ رہے ہیں۔ جی تو اس طرح ہمیں نماز میں انہماک ادا کرنا چاہیے، فرائض کو اس طریقے کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی کوئی عبادت فرض کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جی عموماً لوگوں کو دیکھا ہے 15 شعبان کی رات پوری رات عبادت کریں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے، پوری رات محفل نعت میں بیٹھیں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس سے بہتر تھا کہ آپ فجر پڑھ لیتے، پوری رات محفل نعت میں نہ تشریف لے جاتے۔ بے شک۔ بہت اعلیٰ اجر و ثواب ہے نعت شریف سننے کا، نعت شریف پڑھنے کا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا، ساری رات شبینے پڑھنے کا، محافل میلاد میں خطاب کرنے کا، سننے کا۔ جی لیکن فرض کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ اگر فرض چھوڑ دیا، من ہادی مہا فقد ہادم الدین، فرمایا جس نے نماز کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ الصلاۃ عماد الدین، فرمایا دین کا جو چٹان ہے، جو ستون ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ ٹھیک ہے، تو الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے نماز، تو ستون کو قائم کرنا دین کو قائم کرنے کے مترادف ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ فرض نمازوں میں، اور عموماً ہماری شادی بیاہ کے موقع پر فرض بھول جاتا ہے، ہماری فوتگیوں پہ ہمیں فرض بھول جاتا ہے، گرمیوں کے علاقوں میں نماز بھول جاتی ہے، اے سی والی مسجد میں ہمیں بڑا سکون آتا ہے نماز پڑھنے میں، روحانیت ہماری بیدار ہو جاتی ہے۔ جی نہیں، یاد رکھنا، سرد ہو علاقہ یا گرم، صبح ہو یا شام، جی دن ہو یا رات، جب بھی وقت ہے۔ اب بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ رات طویل ہو جاتی ہے کئی گھنٹوں کی، تو علماء نے کہا وہاں وقت کا تعین کر کے، وہاں کیلنڈر بنے ہوئے، وہاں پہ بھی نماز ادا کرنی جی ہے۔ جی 6 مہینے بھی رات ہے ناروے اور یہ جو کنٹریز ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی جی جیسا ڈسٹنس ہمارا ہے کہ فجر سے لے کر زور تک اتنے گھنٹے، ٹھیک ہے، زور سے اثر تک اتنے، تو اس میں ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ جی تو اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہاں بھی کیلنڈر بنائے گئے ہیں تاکہ کوئی نماز ضائع نہ ہو۔ میں بہرحال آخر میں، کیونکہ آگے بھی بحث کرنی ہے، تو اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ فرض نماز ہر حال میں ادا کرنی چاہیے۔ بے شک، ماشاءاللہ یہ جو چیزیں آپ بیان کر رہے تھے، یہ وہ عام چھوٹی چھوٹی بلکہ بڑی غلطیاں ہیں، جی سمجھتے ہم چھوٹی چھوٹی ہیں ان کو، لیکن یہ بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اور ان کی نشاندہی بھی ضروری ہے، اور ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ناظرین، اس موقع پر چونکہ رمضان المبارک کے یہ بابرکت لمحات ایسے ہیں، اور رمضان المبارک مہینہ وہ ہے کہ شہر مواسات ہے، ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے، تو اس ماہ محترم میں جہاں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے،
تو پھر ہمیں اپنے تمام حقوق اللہ جب ہم پورے کر رہے ہیں تو پھر حقوق العباد بھی پورے کریں، اور خصوصاً جو مستحقین ہیں اس وبا کی حالت میں، ایسے لوگ معذور ہیں، مجبور ہیں، مزدور ہیں، مستحقین ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، تو ہم نے ان کو بھی دیکھنا، اور سب سے پہلے اپنے خاندان سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کرنا ہے، پھر اپنے پڑوسیوں سے، اپنے گلی محلے سے شروع کرنا ہے، اور پھر اس دائرہ کار کو وسیع کرتے جانا ہے، جہاں جہاں ہمیں مستحقین نظر آئیں حسب توفیق ان کی خدمت کرتے جانا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جانا ہے۔ تو یہ وہ نیکی ہے جو اس دنیا میں بھی کام آئے گی۔ صدقہ خیرات جو ہے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، عمر کو، درازی عمر کے لیے احادیث مبارکہ کے مطابق۔ تو یوں صدقہ اور خیرات اللہ کے راستے میں کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، جتنا خرچ کریں گے کم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کے مطابق اور حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی اس کا بدل بھی عطا فرماتا ہے اور بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو فضیلت ہے اور جو اہمیت ہے، اس پر مفتی صاحب ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما دیجیے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت ضروری ہے۔ جی مفتی صاحب۔ بہت شکریہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ سبحان اللہ، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ واللہ واسع علیم۔ جی، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ بڑی خوبصورت ہے جی، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، کمثل حبہ، ان کی مثال ایک دانے کی جوان، سبحان اللہ، انبتت سبع سنابل، جی، آپ اس کو زمین میں رکھتے ہیں، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، سبحان اللہ، سٹے نکلتے ہیں، 7 خوشے، جی، فی کل سنبلۃ، ہر سٹے میں، ہر خوشے میں، مئۃ حبہ، سبحان اللہ، 100 دانہ ہوتا ہے، تو ایک دانے سے کم از کم 700 دانے، 700 دانہ نکل، واللہ یضاعف لمن یشاء، سبحان اللہ، اللہ وسیع علم والا ہے، اگر وہ چاہے تو اس کو بھی دگنا کر دے، جتنا چاہے بڑھا دے۔ نیکی جو ہے، صدقہ جو ہے، الصدقۃ رد البلاء، سبحان اللہ، سبحان یہ اتنی اہم عبادت ہے جی، کہ انسان کو صبح اٹھ کر سب سے پہلے جو کام کرنا چاہیے جی، ماہ رمضان میں، وہ صدقہ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، بے شک، یہ صدقات وہ عبادتیں ہیں جو انسان کو اللہ کی معرفت عطا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ کی بات کر رہا ہوں، ایک حدیث مبارکہ میرے جی ذہن جی، میں آگے، سبحان اس لیے میں اللہ۔ عرض کرنا چاہوں گا۔ اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ جو بندہ مومن صبح اٹھ کر سب سے پہلے صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دراہم اور دینار دیتا ہے، اس کے بارے میں دعا ہوتی ہے کہ اس کو اے اللہ اور عطا فرما، اور جو اس کے برعکس بخیلی کا مظاہرہ کرتا ہے تو یہ دعا ہوتی ہے کہ اس سے یہ بھی لے لے، یہ بھی چھین لے۔ تو یہ صدقے کی برکت ہے۔ حدیث پاک میں ہے نا کہ حضور ارشاد فرمایا کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے جی، اور جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اگر مصیبت آگے سے آئے تو صدقہ آگے آ جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدقہ آگے آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ایک انسان کا فیصلہ ہوگا جہنم میں جانے کا، صدقہ آ جائے گا، یا اللہ مجھے تو اتنے اذن دیا تھا کہ جو تیرے ساتھ اس نے سلوک کرے گا میں اس کو جہنم نہیں بھیجوں گا، تو اے مالک جس کو تو جہنم میں بھیج رہا ہے، پروردگار رب بھی یہ بات جانتا ہے، لیکن صدقے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، باور کروانے کے لیے اس بات کو بیان کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ خوبصورت انمول طریقہ کار ہے صدقے کا۔ جی، تو یہ خوب باتیں ہیں جن سے انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنا بڑا جو ہے نیکی کی طرف ہم رغبت کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صدقہ یہ ہے کہ لاکھوں روپے لگا دیں، ہزاروں روپے خرچ کر دیں، صرف نہیں، ایک صدقہ یہ بھی ہے، فرمایا کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دینا، کسی بندے کو ایک نصف خورما آدھی کھجور کھلا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی کو مسکرا کر، کسی سے مسکرا کر بات کرنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی کو اچھا مشورہ دے دینا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اس دنیا کو صدقات کے ذریعے ایک معمر و معطر بنا سکتے ہیں، پاکیزہ معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ راستے سے کنکر اٹھا دینا، کانٹا اٹھا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقات کی تو پھر بہت وسیع رینج ہے۔ بہرحال انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے دیکھیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو بھی، چونکہ بعض اوقات احباب پوچھتے ہیں کہ مستحق کون ہیں، کن کو پہلے دیا جائے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان مبارکہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے جس میں فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں اپنے رشتہ داروں کو دینا یہ دوہرا اجر ہے، ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا انفاق فی سبیل اللہ کا۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی میں اضافہ کرتا چلوں مفتی صاحب جی کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، جی ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ پیارے موسیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کریں، جی پوچھیں کہ میرا رزق کتنے عرصے کا لکھا ہوا ہے، سبحان اور اگر اللہ۔ جتنا بھی ہے تو مجھے اکٹھا دے دیں۔ ہوں، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ اس کی عمر 10 سال ہے، ٹھیک، لیکن اس کا رزق جو ہے اگر لگاتار دے دیا جائے تو 2 سال کا بنتا ہے، ٹھیک، تو میں نے وہ رزق 2 سال والا مستقل باقاعدہ 4 5 5 7 7 ہفتے بعد ایک ایک روٹی کر کے اس کو دینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس شخص نے جو ریکویسٹ کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا ایسا میرا یہ خاص بندہ ہے تو تو اس مہربانی فرما وہ سارا رزق یہ بندہ کہہ رہا ہے اکٹھا دے دے۔ ہوں، کہتے ہیں پہلے ہی بھوک برداشت کرنی ہے تو چلو اکٹھا مل جائے چند دن تو جناب کھائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے پیارے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو تسلیم کر لیا، اس کو سارا رزق اکٹھا دے دیا۔ جی کچھ عرصے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، دیکھا 4 سال بعد 5 سال بعد تو ایک بہت بڑا محل ہے، ہوں، سینکڑوں لوگ کھانا کھا رہے ہیں، جی وہ شخص ایک تخت پہ بیٹھا ہے، کئی نوکر چاکر اس کے اوپر پنکھے چلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، جی اس شخص کے پاس گئے، اس سے پوچھا کیا ہوا یہ؟ پھر خیال آیا نہیں میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، جی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی مولا اس کا رزق تو نے دے دیا تھا جو 2 سال کا تھا، آج یہ لاکھوں روپے کا مالک ہے، اتنی بڑی کوٹھی بنگلہ اس کے پاس ہے، لوگ آ نوکر رہے چاکر ہیں، ہیں، کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ اس نے میرے ساتھ کاروبار شروع کر دیا، سبحان اللہ، تجارت کی ہے میرے ساتھ تجارت۔ یا اللہ وہ کیسے؟ کہا جب 2 سال کا رزق تیرے کہنے پہ میں نے اس کو دے دیا تو اس نے کیا کیا کہ سارے کا سارا مال پکایا، ایک دن علاقے کے غریبوں مسکینوں یتیموں لاوارثوں کو جمع کیا اور کھلایا، اور کہا بھوک میں تو ویسے ہی مرنا ہے تو چلو سارے فقیروں کے ساتھ ہی مریں گے۔ سبحان اللہ، مل تو کر کہا مل کر کھاتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بندے کی یہ عادت مجھے اتنی پسند آئی کہ رزق تو اس کو ختم ہو گیا اس کا، لیکن اس کے اوپر جو میں نے برکات ڈالی ہیں تو ان برکات پر بیٹھ کر یہ بندہ شاہی کر رہا ہے، سبحان اللہ، اور یہ 10 سال تک شاہی کرے گا، جب یہ فوت ہو جائے گا تو وہ برکتیں اتنی ہیں کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی اس کے اوپر بیٹھ کر بادشاہی کریں گی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ چونکہ رزق اس اکیلے کا رزق تھا، اس نے سب کو شامل کیا، تو وہ سب کا رزق جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے ذریعے سے اس بندہ مومن کو بڑھا دیا۔ دینا۔ تو ہم جو سمجھتے ہیں معاشرے میں عرف عام میں جی کہ ہمارا رزق جو ہے اس سے گھٹتا ہے یا میرے پاس پیسے اتنے نہیں، ایک بندے کو 50,000 روپے تنخواہ ہے، جی صدقہ نہیں ہے، پڑوسیوں کو کھانا، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو پوچھنا نہیں ہے۔ ایک شخص کو میں جانتا ہوں جس کی 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے، جی میں اس کو اکثر کہتا ہوں کہ یار تم کچھ نہ کچھ اپنے غریب رشتہ داروں کو بھی دو، دوستوں کو بھی دو، حق بنتا ہے، اہل محبت کو بھی دو۔ کیوں کہ جو غریب خاندان کے، آپ کے غریب خاندان کے لوگ ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، جی جن کی 8,000 9,000 روپے تنخواہ ہے، وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں عید پہ، عید الاضحیٰ پہ، خوشی کے موقع پہ کر کہ یہ شخص جو میرے خاندان میں آیا ہے، لاہور سے آیا ہے یا فیصل آباد سے آیا ہے، تو یہ مجھ سے زیادہ پیسے کما رہا ہے، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ جو ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ دیں کہ للسائل فی حق للسائل والمحروم، قرآن کریم میں ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں محروم طبقات کا بھی حق ہے۔ تو اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ضرور بضرور جو ہے وہ اپنے قریبیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو ضرور نوازیں صدقے کی صورت میں، تاکہ ان کے بھی ایام جو ہیں وہ خوشحالی سے گزریں۔ بے شک۔ جی ناظرین، نوافل، سنن، فرائض، ان کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ہم نے بہت خوبصورت باتیں ہوئیں۔ یہاں پر مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی۔ اس موقع پر اب پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھتے ہوئے میں اپنے معزز مہمان جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ دعا فرما دیں۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ کریم، آج ہمارا 9 رمضان المبارک کا بابرکت دن ہے، اس کو قبول و منظور فرما۔ اللہ کریم، اس عظیم دن کے صدقے سے تمام امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ کریم، تمام بیماروں کو صحت، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کو بار قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال کا روزگار عطا فرما۔ اللہ کریم، اس بھولی بسری امت کے حال پہ رحم فرما۔ پروردگار، ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے عشق سے معمور فرما، حضور کی محبت سے لبریز فرما۔ اے پاک پروردگار، پوری کائنات کے خالق و مالک، ہم سب کو کرونا وائرس جیسی لعنت سے محفوظ و مامون فرما۔ آمین۔ مولا، اس امت کو آزمائشوں سے محفوظ و مامون فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ جی ناظرین، آخر میں پروگرام کے آخر میں ایک خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہمارے مہمان مفتی محمد رمضان جامی صاحب اور ہماری ساری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شرح آفاق کتاب گلستان سعدی میں ایک حکایت نقل کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ اور درویش کا انتقال ہو گیا۔ کسی شخص نے دونوں کو خواب میں دیکھا کہ بادشاہ جنت میں ٹہل رہا ہے جبکہ درویش جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ کسی صاحب دل سے اس کی تعبیر پوچھی تو اس صاحب دل نے بتایا کہ بادشاہ اگرچہ تخت شاہی پہ بیٹھا ہوا تھا مگر اس کے دل میں ہمیشہ درویشی کی تڑپ رہتی تھی، خواہش رہتی تھی کہ کاش مجھے درویشوں کا قرب نصیب ہو جائے۔ اور جو بادشاہ تھا اور جو درویش تھا وہ گدڑی پہ بیٹھا ہوتا تھا، قناعت پسندی اختیار کیے ہوتا تھا، لیکن بادشاہوں کو ہمیشہ رشک کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور آرزو کرتا تھا کہ مجھے بادشاہوں کا قرب نصیب ہو جائے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نتیجہ نکالتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی فقیر بادشاہت کی تمنا کرتا ہے تو اس کا خاتمہ انہی کے ساتھ ہوگا، اگر کوئی بادشاہ فقیری اور درویشی کی تمنا کرتا ہے تو جو انجام فقراء اور درویشوں کا ہوتا ہے اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ ہم مسجد میں ہیں، اگر ہمارا دل بازار میں ہے تو پھر ہم مسجد میں نہیں، ہم بازار میں بیٹھے ہیں۔ لیکن اگر ہم بازار میں کاروبار کر رہے ہیں مگر ہمارا دل مسجد میں خوف خدا کر رہا ہے تو پھر ہم اس مرکز تجارت پہ بیٹھ کر بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ آئیے اپنے رویوں کو بدلیں اور دیکھیں کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں، کہیں جو بھی کاروبار کر رہے ہیں تو ہماری ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف ہونی چاہیے۔ ہم آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ مبذول کروا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر صدقہ فطر کے حوالے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ صدقہ فطر صرف 2 کلو آٹے یا گندم کے حساب سے ادا کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے معیارات مختلف ہیں۔ اگر ہم گندم کے 2 کلو کا اعتبار کریں تو 125 روپے ہر مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اور گھر کے مالک پر تمام افراد خانہ کی طرف سے ادا کرنا بھی واجب ہے، جبکہ اس کے مختلف معیارات ہیں۔ اگر جو کے 4 کلو کا اعتبار کریں تو 320 روپے بنتے ہیں، کھجور کے 4 کلو کا اعتبار کریں تو 1600 روپے بنتے ہیں، کشمش کا 4 کلو کا اعتبار کریں تو 1920 روپے بنتے ہیں، پنیر کے 4 کلو کا اعتبار کریں تو 3540 روپے، اور یہ جتنے بھی اعداد میں نے بتائے ہیں یہ صرف ایک فرد کے ہیں۔ مگر بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہمارے مخیر حضرات، صاحب ثروت لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے نوازا ہے، بے پناہ عنایات ان پر کی ہیں، جب وہ صدقہ فطر ادا کرنے میں کی باری آتی ہے تو وہ
اس طرح صدقہ فطر ادا کرتے ہیں جیسے ایک دہاڑی دار مزدور ادا کرتا ہے۔ تو کیا دہاڑی دار مزدور اور ہماری آمدنی ایک جیسی ہے؟ کیا 500 روپے کمانے والا اور 5000 یا 5 لاکھ مہینے کے کمانے والا، دن کے کمانے والا، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ہمارے رویوں پر منحصر ہے۔ اسلام نے ہمارے لیے یہ ایک اوپن میسج رکھا ہے کہ آئیے فکر کیجئے، سوچئے کہ اگر ہم صاحب ثروت ہیں اور ہماری آمدن ماہانہ لاکھوں کروڑوں میں ہے تو ہمیں صدقہ فطر بھی اس اعتبار سے ادا کرنا ہوگا تاکہ ہمارے معاشرے کے غرباء، یتامہ اور مساکین اور حاجت مند اور ضرورت مند لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ اللہ تعالی ماہ مقدس کی ان بابرکت گھڑیوں کا صدقہ ہمیں کار خیر کے ان امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔